عثمان نو مندہ بولنا سوکھا ہے، انہاں دے ایمان تے حملہ کرنا سوکھا ہے، لیکن میرے پیغمبر دی ذات گرامی واسطے تن من دن قربان کرنا بڑا اوکھا ہے۔ آپ فرماؤندے نے عثمان 900 گھوڑا دے دیتا جے، 900 اونٹ دے چھڑیا جے تے 100 گھوڑا بھی دے دیتا جے، عثمان نقدی بھی ضرورت ہے۔ میرے عثمان اپنے گھر گئے تے 1000 دینار انج کر کے اپنے ہاتھاں دے اندر اٹھایا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نا مسجد نبوی دے منبر تے بیٹھے نے تے میرے پیغمبر نے دیکھیا عثمان نقدی لے کے آ رہے ہے، پتہ نہیں کی لے کے آ رہے ہے تے 1000 دینار میرے مصطفیٰ دی چولی دے وچ لے آ کے رکھ دیتا تے میرے عثمان دے چہرے وال میرے مصطفیٰ نے اپنی نظرات تاں کر کے تکیا تے میرے پیغمبر نے وبار مہیتا ازر مہیتا دے ہاتھاں دے اندر اونا دینارانو پکڑ لے آئے تے عثمان دے چہرے وال بار بار تک دینے تے آقا فرماؤں دینے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان آج تو بعد تسی کوئی نیکی بھی نہ کرو، اللہ نے تو آنی جیب اندر جنت دا ٹکٹ پا دیتا ہے۔ تو میرے پیغمبر علیہ السلام نے جنگ تبوک دے موقع تے 8 مرتبہ ارشاد فرمایا عثمان فی الجنہ 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 عثمان فی الجنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. وقال النبي
صلی اللہ علیہ وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم رب العالمین دی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی تو بعد درود و سلام امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین تاجدار مدینہ سرور سینہ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے بڑے تسلسل نال عظمت صحابہ شان صحابہ دا عنوان شروع ہے۔ رب العالمین دی پر رحمت پر حکمت کتاب دے وچوں جس مقام نو میں تہاڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، اس مقام دے نازل ہون دا پیش منظر اے وے آمنہ دلال پیکر حسن و جمال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو 6 ہجری اندر ایک خواب آیا۔ آپ نے خواب دے اندر دیکھیا میں اور میرے صحابہ کرام مدینہ منورہ چوں سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہاں، بیت اللہ دا طواف کر رہے ہیں، زمزم دا پانی پی رہے ہیں، صفا اور مروہ دی صحیح کر رہے ہیں۔ صبح دن چڑھیا، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے رفقا نو، اپنے ساتھیاں نو، اپنے صحابہ دے سامنے اس خواب دا تذکرہ بیان کیتا۔ صحابہ نو یقین کامل ہو گیا نبی دا خواب عام خواب نہیں ہویا کردا، ضرور ہر صورت بیت اللہ دا طواف کرانگے،
بیٹا جمعہ نہ خراب کرو، میں پہلے کہا کہ ٹائم نہ لایا۔ ضرور بیت اللہ دا طواف کر کے رہاں گے، صفا اور مروہ دی صحیح کران گے، زمزم دا پانی پیوان گے۔ آپ نے اپنے 1400 صحابہ تیار کیتا کہ آؤ مکہ مکرمہ دا سفر شروع کر دئیے۔ چل دے ذوالحلیفہ دے مقام تے پہنچے۔ میرے مصطفیٰ نے اور نبی دے یاراں نے احرام بننے، سفر کرتے کرتے مقام حدیبیہ تے پہنچے۔ مشرکین مکہ نو پتہ چلیا نبی علیہ السلام اور انہوں دے ساتھی مکہ مکرمہ آ رہے ہیں۔ انہوں نے عزم اور تہیہ کر لیا مصطفیٰ نو اور مصطفیٰ دے یاراں نو مکہ مکرمہ دے اندر اسی داخل نہیں ہون دینا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی اونٹنی مقام حدیبیہ تے جا کے بیٹھ جان دیئے۔ صحابہ نے چلان دی کوشش کی تھی، اٹھان دی کوشش کی تھی، اونٹنی چلن دا نام نہیں لے رہی۔ صحابہ کہنے لگے سونے تو اڈی اونٹنی نافرمان ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری سواری نو، میری اونٹنی نو اس خالق نے روکیا ہے جس خالق نے ابرا دے ہاتھیاں نو روکیا سی۔ میرے بھائیو، جو ہویا سو ہویا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ نال مشورہ کیتا کہ کوئی میرا صحابی مکہ مکرمہ جائے اور انہوں نے جا کر کے دسے کہ اسی لڑائی کرنے واسطے نہیں آئے، جنگ کرنے واسطے نہیں آئے، اسی احرام بدے نے بیت اللہ دے طواف کرنے واسطے آ رہے ہیں، صفا اور مروہ دی صحیح کرنے واسطے آ رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق کہہ دیو، بلند آواز نال کہہ دیو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے نام پیش ہوئے کہ انہاں چوں کوئی جائے مکے والیاں نو جا کے ساڈا پیغام دے وے۔ سب نالوں بہتر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نو سمجھیا گیا کہ آپ مصطفیٰ دے سفیر بن کے، مشیر بن کے مکہ مکرمہ جاؤ اور انہوں نے جا کے پیغمبر علیہ السلام دا پیغام دیو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پہنچے، مکے دے چودھریاں اور سرداراں نال جا کے ملاقات کی تھی، پیغام دیتا محبوب پیغمبر دا کہ اسی لڑائی کرن نہیں آئے، جنگ کرن نہیں آئے، اسی بیت اللہ دے طواف کرنا آئے ہیں، زمزم دا پانی پین واسطے آئے ہیں، صفا اور مروہ دی صحیح کرن واسطے آئے ہیں۔ ایک کہن لگے عثمان
تانوں اجازت ہے کہ تسی بیت اللہ دا طواف کرو، زمزم دا پانی پیو، صفا اور مروہ دی صحیح کرو، تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اور انہاں دے ساتھیاں نو اسی مکہ مکرمہ داخل نہیں ہون دینا۔ عثمان میں تیری محبت تو قربان جاواں، شان تو قربان جاواں، میرے عثمان نے جیڑا جواب دیتا سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل، اور آپ نے اس آیت دی تفسیر بن کے وکھایا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، پھر کہہ دیو ایک جمعہ میں ناغا کر لواں، پچھلا جمعہ میں غیر حاضر سا، حاضری بھی کم اور تہاڈا ہلنا جلنا اور بولنا بھی کم۔ اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے، پیار قبول فرمائے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ آپ فرما دینے مکے والے ہو، میرا پیار نوٹ کر لو، میری محبت نوٹ کر لو۔ اے ہو ہی نہیں سکتا کہ تسی میرے پیغمبر نو بیت اللہ دا طواف کرن دی اجازت نہ دے وہ، تے صفا اور مروہ دی صحیح کرن دی اجازت نہ دے وہ، تے زمزم دا پانی پین دی اجازت نہ دے وہ، تے میں عثمان اللہ دے محبوب پیغمبر تو بغیر بیت اللہ دا طواف بھی نہیں کر سکتا، تے میں صفا اور مروہ دی صحیح بھی نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصطفیٰ دے سفیر بن کے گئے نے، میرے آقا دے وزیر مشیر بن کے گئے نے، تے ادھروں مکے والیاں نے اپنے ایک سفیر بھیج دیتا ہے۔ اس سفیر دا نام ہے حضرت عروہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اج تک آپ نے کلمہ نہیں پڑھیا، اللہ دی توحید نو قبول نہیں کیتا، تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت نو قبول نہیں کیتا۔ اے عروہ ثقفی آیا ہے تے میرے نبی دے یاراں دا، آقا تے وفاداراں دا پیار دیکھدا ہے، محبت دیکھدا ہے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب زمین تے سٹ دینے، تے صحابہ زمین تے نہیں گرن دیندے، انہوں تبرک سمجھ کے اپنے جسمہ تے مل لیندے نے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وضو کر دینے، تے صحابہ وضو دے پانی دے قطرے زمین تے نہیں گرن دیندے، انہوں نے تبرک سمجھ کے تے اپنے جسمہ سے مال لیندے نے۔ تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدو گفتگو کر دینے تے ہودہ سے ناٹا تاری ہو جاندے۔ اے عروہ ثقفی صحابہ دا پیار دیکھدا ہے، صحابہ دی محبت دیکھدا ہے، تے مولانا بڑا پیارا ترجمہ کر دینے، فرماؤں دینے کہے عروہ ثقفی قریشاں
نو جا کے میں شاہاں دے شاہیے درباراں نو ڈٹھا کہے صحابہ دا پیار میرے مصطفیٰ نال عظمت صحابہ شان صحابہ اور خصوصاً شان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہے عروہ ثقفی قریشان جا کے میں شاہاں دے شاہی درباران ڈٹھا پر زمانے وچ ایسی مسالی نہیں ملدی جویں میں محمد تے یاران ڈٹھا او وضو قطرے گردے پاج پاج کے بھائے ہائے وضو قطرے گردے پاج پاج کے پگڑن محبت نال مل دے رخ سارانو ڈٹھا گرے تھوک دی ایک چھٹنا زمین اتے میں ایسا کدی پیارا نہ ڈٹھا تے مشرقین مکہ نے افواہ پھلا دیتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیتا گیا ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے 1400 صحابہ نو جمع کر لے آئے اکٹھا کر لے آئے تے میرے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق بیعت لین لگے نے تے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اسی اس وقت تک واپس نہیں جانا جب تک پیارے عثمان دا بدلہ نہ لے لئیے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ہاتھ مبارک دے 1400 صحابہ نے حضرت عثمان دے متعلق بیعت کی تھی خالق کائنات نو اس بیعت اتنی پسند آئی اللہ پاک نے اپنا قرآن نازل کر دیتا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا میرے بھائی خالق کائنات نے اعلان فرمایا میرے پیارے پیغمبر میرے سونے پیغمبر امام الانبیاء خطیب الانبیاء صدر الاولا شمس الضحیٰ والی بطحا امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہاتھے ہاتھ دے اوپر 1400 صحابہ نے اپنے ہاتھ رکھے ہوئے نے ید اللہ فوق ایدیہم تے میں خالق کائنات نے انہاں دے ہاتھاں دے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے فرماؤندے نے ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے اوپر اونا دے ہاتھ ہے ساڑا او سارے نے سانو پیارے روضہ پاک نبی دے اندر حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق روضہ پاک نبی دے اندر ملے مقام جنانو کفر و رین اونا دے دشمن تے کہر نصیب جنانو اور کھڑیاں والے ہو اردگرہ تو آن والے ہو کون عثمان جا کے کہو
ایک دفعہ پھر کہہ دیو کون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مینوں یاد آیا حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے ایک دن میں اپنے حجرہ پاک دے اندر تشریف فرما تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے اندر تشریف فرمانے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹیک لگا کے لیٹے ہوئے نے تے آپ دی پنڈلی دے اوپروں کپڑا پیچھے ہٹ چکے آئے پنڈلی ننگی ہے فرماندیاں نے تھوڑی دیر گزرے تے دروازے نو دستک ہوئے میں پوچھیا کون آیا ہے کون دروازے نو دستک دے رہا ہے آواز آئی تیرے بابا جی حضرت ابو بکر صدیق آئے نے آپ فرماندیاں نے میں اللہ دے محبوب پیغمبر کو اجازت لئی تے میں دروازہ کھول دیتا تے حضرت ابو بکر صدیق اندر داخل ہو گئے آپ اسی طرح ہی لیٹے رہے تھوڑی دیر گزر جان تو بعد پھر دروازے نو دستک ہوئی میں پوچھیا کون آیا آواز آئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے نو کھڑکھڑا رہے نے تے جگہ دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اندر آن دی اجازت ہے حضرت عمر فاروق اندر چلے گئے میرے آقا اسی طرح ہی لیٹے رہے کچھ وقت گزر جان تو بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا دروازے نو دستک دیتی اجازت ملی اندر جان لگے نے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فوراً بیٹھ گئے تے اپنی پنڈلی دے اوپر کپڑا درست کر لے آئے کچھ وقت گزر جان تو بعد حضرت صدیق حضرت فاروق حضرت عثمان چلے گئے تے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے محبوب جی میں نو دسو دسائے میرے بابا جی ابو بکر آئے تسی اسی طرح لیٹے رہے حضرت عمر آئے تسی اسی طرح ہی لیٹے رہے حضرت عثمان آئے تے تسی فوراً بیٹھ گئے اور اپنی پنڈلی دے اوپر کپڑا درست کر لیا وجہ کی ہے تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عائشہ جس عثمان دا حیا رب دے فرشتے کر دینے میں محمد کیوں نہ کراں جس عثمان دا حیا رب دے فرشتے کرن تے میں محمد اس عثمان دا حیا کیوں نہ کراں میرے بھائی کون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ذرا توجہ کرنا جامعہ ترمذی دے اندر لکھے آئے کہ مدینہ منورہ دے اندر ایک بندہ فوت ہو گیا تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو اطلاع ملیاں سونیا بندہ ایک فوت ہو گیا ان دی نماز جنازہ پڑھا دیو تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دی نماز جنازہ پڑھان واسطے آئے صفاں درست ہو گئیاں تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنی نبوت والی زبان چوں اعلان فرمایا آپ نے پوچھا مینوں دسو اے کون ہے مرن والا اے کون ہے فوت ہون والا صحابہ دستے نے محبوب جی فلاں ابن فلاں ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اس مردود دا اس بے ایمان دا میں جنازہ نہیں پڑھانا اس دی چار پائی اٹھا لو صحابہ کہنے لگے سونیا کیوں نہیں اس دا جنازہ پڑھانا تسی تا حلیمیاں والے پیغمبر جے کریمیاں والے پیغمبر جے اپنے نال بھی پیار کر دے جے بیگانیاں نال بھی محبت کر دے جے محبوب جی تسی تا اپنے دشمن عبداللہ بن عبی رئیس المنافقین دا جنازہ پڑھان واسطے تیار ہو گئے ان دا جنازہ کیوں نہیں پڑھا رہے جے میرے بھائی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میں اس بے ایمان دا نماز جنازہ اس واسطے نہیں پڑھانا کہ اے میرے عثمان نو گالیاں نکالدا سی
اے میرے عثمان برا بھلا پتہ اے لگا کہ صحابہ دے دشمناں دا جنازہ پڑھانا بھی، اچھی بولو، پڑھانا بھی نہیں تے پڑھنا بھی، نبی دے یارانوں جیڑے گالی گلوچ کر دینے، مندہ بول دینے، انہاں دی ایمان تے حملہ کر دینے، انہاں دا نماز جنازہ پڑھانا بھی نہیں تے انہاں دی نماز جنازہ پڑھنی بھی نہیں۔ آ میرے بھائی اکیلے چلا، کون؟ عثمان رضی اللہ ہو، او کھڑیاں والے ہو، اردہ گرتوان والے ہو، نبی دیو پروانے ہو، پیغمبر دے دیوانے ہو، ذرا ہوش تے ناخن لے کے بیٹھیا کرو۔ تیرے ملک پاکستان دے اندر صحابہ نو تبرہ بازی ہوئے، خصوصاً حضرت صدیق، حضرت فاروق، حضرت عثمان، حضرت امیر معاویہ، حضرت امی عائشہ صدیقہ، اور صحابہ دا نام پاک آئے تے تسی رضی اللہ تعالی عنہ کہیں تو بھی شرم کر دے تھے۔ صحابی دا نام آئے محبت نال کیا کرو، رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون؟ عثمان، اجے مزہ نہیں آیا، کون؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت دا دورے تے قید پہ جاؤں تے لوگ پریشان ہو کے حضرت صدیق دی خدمت دے اندر تشریف لے آئے نے تے آکے کہن لگے، حضرت جی تسی خلیفت المسلمین جے، امیر المومنین جے، قید پہ گیا ہے، اللہ دے حضور دعا کر دے وہ، اللہ قید ختم کر دے وے۔ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے پیار تے محبت نال تے یقین کامل نال کیا صحابہ پریشان نہ ہو۔ وہ ایک دو دن گزر جان تو بعد اللہ پاک گلے دا انتظام کر دے وے گا۔ میرے بھائی دوسرا دن چڑھیا تے 1000 اونٹ مال دا لدیا ہویا شام ملک دے وچوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا میرے بھائی مدینہ منورہ آ رہے ہیں۔ مدینہ دے تاجرانو پتہ لگدا ہے، مدینہ دے صداقرانو پتہ لگدا ہے، اے مدینہوں بیر نکل کے میرے بھائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو کہن لگے، عثمان اسی مدینہ دے تاجراں، مدینہ دے صداقراں، ایک اللہ سانو قیمتن دے دے، اسی تیرے کو گلہ خریدن واسطے آئے ہیں۔ تے میرے عثمان فرماؤں نے مینو دسو کہ مینو اس دے بدلے کی دیں دے دے۔ کہن لگے عثمان کہ تسی 10 دے نال خریدے ہیں تے 12 نفع لے لو۔ آپ فرماؤں نے میں نے اس نالوں زیادہ مل دے۔ کہن لگے 14 لے لو۔ آپ فرماؤں نے میں نے اس نالوں زیادہ مل دے۔ تے مدینہ دے تاجر پریشان ہو گئے، غمزدہ ہو گئے۔ کہن لگے عثمان اسی مدینہ دے تاجر، اسی مدینہ دے صداگر، کہا کیڑا تاجر ہے کیڑا صداگر ہے جیڑا توہانو 14 نالوں بھی زیادہ دیندہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤں نے مینوں ایک ایسا تاجر ملے ہے جیڑا ایک دے بدلے 70 دے رہا ہے، جیڑا ایک دے بدلے 70 دے رہا ہے۔ میرے بھائی میرے عثمان فرماؤں نے مدینے والے ہو گواہ ہو جاؤ، جاؤ اے میرا سارا گلہ 1000 اونٹ مادہ لدیا ہویا مدینے دے قریبہ مسکینہ دے اندر تقسیم کر دے ہو۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔
قریبا کون عثمان جس عثمان دے متعلق میرے بھائی اور صحابہ دے متعلق اللہ اعلان کر رہا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم عظمت صحابہ اور شان عثمان ولیکن اللہ احبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون عظمت صحابہ شان عثمان اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون عظمت صحابہ شان عثمان اور عظمت صحابیات ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما میرے بھائی اگر میں عظمت صحابہ دے متعلق اور شان عثمان دے متعلق رب دا قرآن پڑھا شام آ جائے دن چڑھ جائے قرآن دیاں آیتاں مکمل نہیں ہو سکدیاں مینوں تا الف لام میم تو لے کے والناس تک کوئی ایسا سپارہ نظر نہیں ہوندا کہ جس سپارے اندر جس رکوع اندر جس سورت اندر خال کے کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر دا تذکرانہ بیان کیتا ہوئے تے نبی دے یاران دا تذکرانہ بیان کیتا ہوئے کون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے اے سارا گلہ مدینے دے غریباں مسکینہ دے اندر تقسیم کر دے وہ تے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے رات پہ گئی تے میں خواب دے اندر دیکھیا اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے ایک بڑے پیارے گھوڑے تے سوار نے تے بڑی تیزی نال جا رہے نے تے خواباں دا معاملہ اللہ نال فرماندے نے میری ملاقات اللہ دے محبوب پیغمبر نال خواب دی حالت اندر ہوئی میں کیا سونیا کدھر جا رہے جے ہائے ہائے عثمان میں تیری عظمت تو قربان جاواں میں تیری شان تو قربان جاواں میرے عثمان نے متعلق میرے مصطفیٰ نے فرمایا عبداللہ ابن عباس تینوں پتہ نہیں جیڑا 1000 اونٹ مال دا لدیا ہویا میرے پیارے عثمان نے غریبہ مسکینہ دے اندر مدینے اندر تقسیم کر دیتا ہے اس دے بدلے حضرت عثمان دی جنت اندر ایک پیاری حور دے نال شادی ہو رہی ہے
میں محمد بھی شریک ہون واسطے جا رہا ایک شرم حیا دا نصب العین ایک شرم حیا دا نصب العین عثمان پیارا ذوالنور ہے جن دے بیعت کیتے میرے سونے علی ہر چمن چمن ہر کلی کلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی تے گل سنی ایتے چارے نبی دے پیارے نے حضرت صدیق حضرت فاروق حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین ایتے چارے نبی دے پیارے میں جنہ تن من نبی دوں سارے بولو ایتے چارے نبی جنہوں صحابہ نال پیارے او محبت نال بولے ایتے چارے نبی دے پیارے نے جنہ تن من نبی تو وارے نے تے جیڑا من دا نہیں اینا چارانو شالا پیٹ دا پھرے ہو گلی گلی ہر چمن چمن ہر گلی گلی ہر نگر نگر ہر گلی گلی میرے بھائی کون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ لمبا سفر میں 2-3 ہفتے طے کیتا اس دی وجہ تو میری طبیعت کے اندر بڑی تھکن ہے لیکن حضرت عثمان غنی کہہ دیو اچھی کہہ دیو پھر کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی عظمت شان بیان میں کر رہے ہیں اللہ نے میری طبیعت ٹھیک کر دیتی ہے تھکن دور کر دیتی ہے اور جمعے تو فارغ ہو کے فیصلہ آباد بھی پروگرام ہے اوتھے بھی پہنچنا ہے دعا فرماؤ اللہ پاک تو ہاڑیاں محنتاں اور علماء کرام دیاں محنتاں اپنے دربار اندر قبول فرمائے اچھی آمین کہہ دیو بلند آواز نال آمین کہو کون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ تبوک دا موقع ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماؤں دینے کہ جیڑا اس موقع تے اس لشکر دے اندر چندہ جمع کرائے گا میں محمد نو جنت دی ضمانت دینا صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ تشریف فرمانے ہر صحابی اپنی اپنی طاقت دے مطابق اپنی اپنی ہمت دے مطابق میرے مصطفیٰ دا اعلان سن کے پیغام سن کے اپنی اپنی طاقت دے مطابق چندہ لے آ رہے ہیں تو میں قربان جاواں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی شان تو مقام تو سخاوت تو میرے بھائی جس عثمان دی سخاوت دے متعلق میں کریا کریا بستی بستی نگر نگر شہر شہر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ عثمان تو ہاٹی سخاوت دی وجہ تو اجڑے گھر آباد ہوئے تو ہاٹی سخاوت دی وجہ تو سخاوت نو عظمت ملی عثمان تو ہاٹی سخاوت دی وجہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر رونق آئی آؤ ذرا توجہ فرماؤ میرے پیارے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماؤ دینے محبوب جی ایک سوٹ مال دولت دیا ہویا میری طرفوں قبول کر لو تے میرے آقا فرماندے نے عثمان اور ضرور دانے فرمایا سنیا 100 اونٹ اور قبول کر لو عثمان اجے اور ضرورت ہے تے میرے
عثمان فرماؤندے نے محبوب جی 100 اونٹ اور قبول کر لو۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام مانگ دے جا رہے ہیں، اپیل کر دے جا رہے ہیں کہ حضرت عثمان نے ایک مجلس کے اندر 900 اونٹ دیتا تے 100 گھوڑا دیتا۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ نے حضرت عثمان وال تکیا تے کہنے لگے عثمان نقدی چندہ بھی چاہیے جائے، 900 اونٹ دے چھڑے آجے، 100 گھوڑا بھی دے دیتا جے۔ کھڑیاں والے ہو، ارزا گرد تو آن والے ہو، نبی دیو پروانے ہو، دیوانے ہو، عثمان جیسی کوئی سخاوتاں لے آکے وکھائے۔ عثمان مندہ بولنا سوکھا ہے، انہاں دے ایمان تے حملہ کرنا سوکھا ہے، لیکن میرے پیغمبر دی ذات گرامی واسطے تن من دن قربان کرنا بڑا کھائے۔ آپ فرماؤندے نے عثمان 900 گھوڑا دے دیتا جے، 900 اونٹ دے چھڑے آجے تے 100 گھوڑا بھی دے دیتا جے۔ عثمان نقدی بھی ضرورت ہے۔ میرے عثمان اپنے گھر گئے تے 1000 دینار انج کر کے اپنے ہاتھاں دے اندر اٹھایا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نا مسجد نبوی دے منبر تے بیٹھے نے تے میرے پیغمبر نے دیکھیا عثمان نقدی لے کے آ رہے ہے، پتہ نہیں کی لے کے آ رہے ہے تے 1000 دینار میرے مصطفیٰ دی چولی دے وچ لے آ کے رکھ دیتا تے میرے عثمان دے چہرے وال میرے مصطفیٰ نے اپنی نظراتاں کر کے تکیا تے میرے پیغمبر نے وبار مہیتا ازر مہیتا دے ہاتھاں دے اندر اونا دینارانو پکڑ لے آئے تے عثمان دے چہرے وال بار بار تک دینے تے آقا فرماؤں دینے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ عثمان آج تو بعد تسی کوئی نیکی بھی نہ کرو، اللہ نے تو آنی جیب اندر جنت دا ٹکٹ پا دیتا ہے۔ تو میرے پیغمبر علیہ السلام نے جنگ تبوک دے موقع تے 8 مرتبہ ارشاد فرمایا عثمان فی الجنہ، 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 عثمان فی الجنہ۔ عثمان آج تو بعد تسی کوئی نیکی بھی نہ کرو، اللہ نے تھوڑی جیب اندر جنت دا ٹکٹ پا چھڑے آئے۔ میرے بھائی کون عثمان؟ کہہ دیو، پھر کہہ دیو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے آقا مدینے آئے، آپ نے مسجد قباء بنوائی، پھر مدینے دے اندر مسجد نبوی بنوائی۔ وقت گزردا جا رہا ہے، صحابہ دی تعداد زیادہ ہوندی جا رہی ہے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام نام ایک دن مسجد نبوی دے اندر کھڑے ہو گئے نے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے صحابہ ویکھ رہے جے کہ مسجد نبوی دی جگہ تنگ ہے،
اے جیڑا سامنے مسجد نبوی دے پلاٹ پہ آئے جیڑا اس پلاٹ نو خرید کے مسجد نبوی واسطے وقف کر دے گا میں محمد نو جنت دی ضمانت دینا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے سونیا جس مجلس اندر عثمان موجود ہوئے اتھے چندے دی اپیل نہ کریا کرو۔ کہنے لگے محبوب جی گواہ ہو جاؤ کہ میں آج تو بعد اس پلاٹ نو خرید کے مسجد نبوی واسطے وقف کر دیتا ہے، اور مدینے اندر مٹھا کنواں ایکو ہی ہے، یہودی دے قبضے اندر ہے۔ اللہ اللہ، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کون ہے کہ جیڑا اس کنویں نو خرید کے مسلمانہ واسطے وقف کرے گا میں انہوں جنتی ضمانت دینا، اور قیامت والے دن انہوں رجا کے میں اپنے حوض کوثر تو پانی پلاواں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہنے لگے محبوب جی میں اس کنویں نو خرید کے مسلمانہ واسطے آج تو بعد وقف کر دیتا ہے، پھر رب دا قرآن اعلان کیوں نہ کرے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ۔ کون عثمان؟ باغیاں نے میرے عثمان دا کھانا بھی بند کر دیتا ہے، پانی بھی بند کر دیتا ہے، 5 دن نہیں 10 دن نہیں 20 دن نہیں، حضرت عثمان دا 40 دن پانی بند رہا تے پوچھن والا پوچھ دائے آندہ عثمان آج کئی دن گزر گئے نے تو آڈا کھانا بھی بند ہے تو آڈا پانی بھی بند ہے، عثمان پیاس لگ دیجے بھوک لگ دیجے تے پھر تو آڈے تے کی بیت دیجے۔ عثمان میں تیری عظمت تو قربان جاواں، شان تو قربان جاواں، آپ فرما دینا پوچھنے والے مینوں بھی پتا ہے آج کئی دن گزر گئے نے میرا کھانا بھی بند ہے تے میرا پانی بھی بند ہے تے مینوں جدوں بھوک ستان دیئے پیاس ستان دیئے تے میں پڑھنا شروع کر دینا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین۔ عثمان تیری عظمت و قربان جاواں کہنے لگے جدو میں نے بھوک ستان دیئے پیاس ستان دیئے تے میں پڑھنا والا نابلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ کون عثمان؟ آخری گل نوٹ کر لو، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے دور اعتماد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے عثمان دی زوجہ محترمہ، میرے مصطفیٰ دی بیٹی، اللہ تلجلال دی قسم ہے آج تا یار لوگاں نے میرے مصطفیٰ دیاں 3 بیٹیاں دے نام ہی ختم کر دیتے نے، نہ حضرت رقیہ دا نام لیندے نے، نہ حضرت ام کلثوم دا نام لیندے نے، نہ حضرت زینب دا نام لیندے نے۔ میرے بھائی میرے پیغمبر علیہ السلام لیوں 4 بیٹیاں نے، ایک دا نام حضرت رقیہ، ایک دا نام حضرت ام کلثوم ہے، ایک دا نام حضرت زینب ہے، ایک دا نام حضرت فاطمہ ہے۔ میرے بھائی ذرا توجہ
کرے آجے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو جاندیاں نے تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے دماد عثمان پریشان پریشان نے غم زدہ نے اللہ اکبر تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عثمان نے چہرے والے تک آئے عثمان پریشان ہے عثمان پریشان ہے تے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے عثمان پریشان ہونے دی ضرورت نہیں میں آج تو بعد اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح تیرے نال کر چھڑے آئے ایک وقت آیا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ دنیا تو رخصت ہو گئیاں فوت ہو گئیاں موت دا پیالہ پی لیا تے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان دے چہرے وال تکیا پریشان پریشان نے غم زدہ نے پوچھن والا پوچھدا ہے عثمان کیوں پریشان ہے کہنے لگے پہلے میں مدینے دیاں گلیاں اندر مدینے دے بازاراں اندر چلدا ساں اور لوگ کہندے سن کہ مصطفیٰ دے دور دماد آ رہے نے اج دمادی والا رشتہ ختم ہو گیا میرے مصطفیٰ نو پتہ چلیا آپ نے فرمایا عثمان میری پہلی بیٹی رقیہ انہیں سکھ دیاں راتاں سکھ دے دن تو ہاٹے نال گزارے اور میری ام کلثوم نے اپنی زندگی دیاں راتاں اپنی زندگی دے دن سکھ نال تو ہاٹے نال گزارے عثمان اگر میریاں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں تو میں یکے بعد دیگرے عثمان تیرے نالوں دے نکاح کرتا جانتا کتنا مقام ہے کتنی عظمت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے لیکن میرے بھائی اندھیر نگری ہے اس ملک دے اندر کہ آج جس کا دل کرے کوئی صدیق دی صداقت تے حملہ کرد ہے کوئی فاروق دی عدالت تے حملہ کرد ہے کوئی عثمان دے حیا اور سخاوت پہ حملہ کرد ہے اور کوئی امی عائشہ دی سیرت پہ حملہ کرد ہے اور کوئی بدبخت حضرت امیر معاویہ دی سیرت پہ حملہ کرد ہے اللہ جلال دی قسم ہے جب تک اس ملک پاکستان دے اندر علماء حقہ موجود نے جب تک زندہ رہن گے جب تک ساڑھے جسم اندر جان ہے منہ اندر زبان ہے ساڑھیاں زبانہ جو آواز آئے گی رب دی توحید دی آواز آئے گی رب دے قرآن دی آواز آئے گی پیغمبر دی ختم نبوت دی آواز آئے گی صدیق دی صداقت دی فاروق دی عدالت دی عثمان دی حیا دی علی دی جرت دی امی عائشہ دی سیرت دی حضرت امیر معاویہ دی سیرت دی جب تک زندہ رہاں گے کریا کریا بستی بستی نگر نگر شہر شہر صحابہ دی عظمت دے پھریرے انشاءاللہ لہران دے رواں کے دعا ہے اللہ میری حاضری اور تہاڈی تشریف آوری اپنے دربار اندر قبول فرمائے ذریعہ نجات بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین